السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید۔ جی تو ویورز، آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے نیو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی نیو ویورز ہیں میرے چینل پر، کائنڈلی وہ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کر دیں پریس، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ بر وقت آپ لوگوں کو مل سکے، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ جی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ اس موٹی بھومبو میں کیا دیکھا تم نے آپا؟ ہائے میرے شہزادے بھائی کے نصیب پھوٹ گئے، یہ کیا کر دیا؟ کب کا بدلہ لے لیا تم نے ہم سے؟ سارے ارمان اور خوشی پر اوس ڈال دی۔ ارے آپا کو چھوڑو، اماں بھی تو دیکھنے گئی تھیں۔ تعریفیں؟ اف میرا خدا، کسی نے یہ نہ بتایا کہ موصوفہ گوشت کا تو وہ ہیں رنگ نہ روپ؟ رنگ روپ تو بہت ہیں، حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت بھی ہے، برتنے پر ہی جوہر کھلیں گی۔ بس ذرا خوف خدا کرو آپا، اس ہاتھی کے بچے کو کوئی ذرا کہہ سکتا ہے میرا بیچارہ بھائی تو اس کے بوجھ سے پچک جائے گا۔ ہڈیوں کی خیر مناؤ، آخر اماں کو کیا نظر آیا؟ میں کہتی ہوں اپنا قریب کے نظر کا چشمہ لے جانا بھول گئیں، اور کیا حسب توقع، مگر پہاڑ تو دور سے ہی نظر آ جاتا ہے۔ ہائے کیا کہے گی میری ساس، یہ چیز لائی ہو تم لوگ، اور میری ساس مجھے کچا ہی چبا جائے گی کہ کیا حور پری لانے کا نکلے اور لے آئے۔ جیونی اب کیا منہ لے کر جاؤں ان کے سامنے؟ میں تو بڑے دعوے سے کہا تھا آپا کو بھائی کی پسند کا علم ہے، ان کی نظر میں معمولی لڑکی تو سماتی ہی نہیں، صورت اور سیرت ڈھونگ بجا کر تو تولہ ناپ کر لائیں گی، کمی کسی چیز میں نہ ہو۔ آخر ایک ہی تو بہو آنی ہے تو ہر فن مولا، ہر گن پورے ہوں گے، مگر لگتا ہے کہ ایک ہی بہو کا خیال غلط ہے۔ یقیناً منہ بنا کر کہا گیا، یہ اس کی نندوں کے ارشادات تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی، انہیں ذرا بھی خیال نہ تھا کہ وہ ان کی توہین آمیز گفتگو سے کس قدر آزردہ دل برداشت ہوگی۔ چھوٹی دونوں چندہ اور تارا شادی میں شریک تھیں، ایک تو پورے دنوں سے تھی، دوسری 4 دن پہلے بیٹے کو جنم دے کر سفر سے لاچار بڑی بہن نے ہی پسند کیا تھا، وہی پیش تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شادی سے پہلے چھوٹی بہن آ ہی نہیں سکی، ایک کی ساس بیمار ہو گئی، دوسرے کی سسر فوت ہو گئے، لڑکی دیکھنے کی حسرت ہی رہ گئی دل میں بیچاریاں۔ نکاح تو بارات آنے کے کچھ دیر بعد ہی ہو گیا تھا، کھانا کھاتے کھلاتے دوپہر ہو گئی۔ بڑی بہن رحیلہ کے میاں کے سوزوکی پک اپ پر بارات گئی تھی، واپسی ٹرین سے متوقع تھی، خیال تھا کہ سوزوکی میں جہیز آ جائے گا۔ گاؤں سے بارات مختصر ہی گئی تھی، یعنی بڑی آپا، ان کے شوہر اور والد صاحب، بڑی آپا کے 2 بچے، مگر شہر سے کافی لوگ شریک ہو گئے، جن میں زیادہ تر تو اس کے بڑے بھابھی کی رشتہ دار تھے۔ اصل میں بڑی آپا کے شوہر اس کے بڑے بھابھی کے ماموں ہوتے تھے، اس لیے بارات میں ان کا تو پورا کنبہ تھا۔ دولہے کے بھی چند عزیز تھے، مگر بڑی بھابھی کے والدین بہن بھائی زیادہ ہی پرجوش اور پیش تھے۔ جہیز تو بہت مختصر تھا، اس لیے واپسی بھی پک اپ پر ہوئی تھی۔ پیچھے جہیز کا سامان اس کے ساس، نند اور بیٹا، اور اگلی سیٹ پر وہ نند کی بیٹی کے ہمراہ نندوئی گاڑی چلا رہے تھے، وہ بڑی بھابھی کے ماموں تھے۔ یہ بات بڑی بھابھی نے کئی بار اسے جتائی تھی، یہ میرے ماموں ممانی ہیں، ان کا خیال رکھنا، خدمت کرنا، کوئی شکایت نہ سنوں میں۔ اگلی سیٹ خاصی بے آرام دہ تھی، اوپر سے نند کی بیٹی اس پر لدی پڑی رہی تھی، مارے لاڈ کے گلے میں باہیں ڈالے دم گھوٹنے دے رہی تھی۔ راستے میں رک کر ایک جگہ چائے پی گئی اور پھر گاڑی نے گاؤں کا راستہ پکڑ لیا۔ اسے تو یہ بھی اہم نہ تھا کہ اس کے سسرال کتنی دور ہے، کہاں ہے، بس اس کے لیے تو ایک دلچسپ خبر یہ تھی کہ دولہا دبئی میں ملازم ہے، فون پر نکاح ہوگا۔ وہ یوں بھی ہر حال میں خوش اور مطمئن رہنے کی عادی تھی، کوئی بات دل پر لینے کی قائل نہ تھی، خوش رہتی، سدا خوش۔
جب اسے شادی کی خبر ملی مارے مسرت کے دل ناچ اٹھا، جسم تو اس قابل نہ تھا کہ ورنہ شاید وہ اپنی شادی پر رقص کرتی۔ اسے شادی کا بہت شوق تھا، کسی کی شادی ہوتی جوش و خروش سے اس حصے میں آتا۔ چاروں بھائیوں کی شادی میں اس نے دلہنوں کے عروسی جوڑے کے ہم پلے کپڑے بنوائے، گوٹے کے دوپٹے میں چہرہ چھپا کر یوں چلتی جیسے سسرال میں نئی دلہن سہج سہج کر قدم اٹھاتی۔ لوگ اس کو دیکھ کر ہنستے، وہ انجان بن جاتی، وہ تو اپنے موٹاپے سے کبھی گھبرائی ہی نہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا دکھ تھا، جسے دیکھتے وہی اسے موٹی موٹی کہہ کر پکارتے جیسے یہی اس کا نام ہو۔ وہ اس نام سے بیزار ہو گئی، کبھی کبھی اسے ارمان آتا کہ لوگ اس کے نام سے اسے پکارے، روحانہ۔ روحانہ کتنا پیارا نام تھا اس کا، برسوں سے وہ اس نام سے ناآشنا تھی۔ جب بڑی بھابھی کے ماموں ممانی ان کے گھر آئے تو بھابھی نے تاکید کی، ان لوگوں کی بہت خاطر مدارت کرنی ہے، کبھی برسوں میں تو آئے ہیں پہلی بار۔ اس نے خوب مزے مزے کی ڈشز تیار کی، کھانا پکانے میں تو وہ لآسانی تھی اور ہر کام اس کا لاجواب ہوتا تھا۔ بھابھیوں کے بچے ادھر ادھر کوڑا پھیلاتے وہ فوراً سمیٹتی، صفائی کرتی، گھر کی ہر چیز آئینے کی طرح چمکتی، سلائی میں بھی ماہر تھی، اکثر بھابھیوں کے کپڑے وہی سیتی، اور کون سا کام تھا جو وہ جانتی نہ تھی۔ اس میں خداداد صلاحیت تھی جس کا بھرپور اظہار ہوتا۔ اپنی ممانی سے بڑی بھابھی اس کی اس قدر تعریف کر رہی تھی کہ خاصی متاثر اور مرغوب ہوئی، اور ان کی نظریں اس کے وجود پر جم کر رہ گئیں۔ بڑی خدمت گزار ہے، اطاعت شار ہے، فرما بردار ہے۔ بھابھی جوش میں آ کر بڑھ بڑھ کر بول رہی تھی اور ان کی ممانی حیرت سے کہتی، اچھا ہر کام اور خدمت بھی، پھر ٹھنڈے مزاج کی، وہ یہ تو کمال ہوا، پھر تو یوں کہو کہ ہر فرمولہ، درزی کی بچت، باورچی کی بچت، دھوبی کی بچت، یعنی سرسرا فائدہ۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کے بھاری جسم پر اعتراض نہ کیا، وہ اسے بہت اچھی لگی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے والدہ کے ہمراہ آئی، دن بھر رہ کر چلی گئی، اور پھر سنا کہ انہوں نے یعنی والدہ نے اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے روحانہ کا رشتہ مانگا ہے۔ وہ دبئی میں تھا اور قابل رشک آدمی تھا، اس کا گاؤں میں اپنا گھر تھا، تھوڑی سی زمینیں بھی تھی۔ اس نے سنا تھا دانتوں تلے زبان دبا لی، ارے آج تک تو کسی نے اس کا رشتہ نہ مانگا تھا۔ پھر بھائیوں نے ہم مشورہ کر کر اقرار کر لیا اور محلے بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ یوں درجنوں ان کے گھر آنے لگے، سنا ہے موٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ ارے کیا واقعی موٹی کا بیاہ ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ جو اس بھمبوروں کو بیاہ کر لے کر جا رہے ہیں؟ سرگوشی میں پوچھا گیا۔ کمال ہے، اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا، سمجھو پھر کوئی لڑکی کنواری نہیں رہے گی۔ لڑکیاں اس کی طرف اشارہ کر کر ہنستی، موٹی دلہن بن کر کیسی لگے گی؟ دولہا گود میں لے گا تو دھڑام سے گر جائے گا، ہی کہہ کر دب کر کہ نہ ہو جائے دب کے نہ ہو جائے۔ ارے نہیں بیچاری کو بیوہ تو نہ کرو، لگتا ہے سواری کے لیے ہاتھی لائے گا، کار تو اس کے بوجھ سے پچک جائے گی۔ بھئی اب کیا موٹی عورتیں ہاتھوں پر سواری کرتی ہیں؟ اس سے بھی زیادہ بوجھ خواتین کا رویہ میں کاروں میں بیٹھا کرتی ہیں، موٹی عورتیں زیادہ ہیں، ہاتھی تو بس ایک ہے چڑیا گھر میں۔ یہ پہلی حقیقت پسند لڑکی تھی جس نے سب کی منہ بند کر دیے۔ پھر رحیلہ آپا نے ان کے گھر کے چکر لگانا شروع کیے، آخر شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر لال دوپٹہ ڈالا، مٹھائی منگوائی، سب کا منہ میٹھا کیا اور چلی گئی۔ اب رشتہ دار لڑکیاں محلے کی سہیلیاں جسے دیکھنا منہ اٹھائے چلی آئیں، آتی مبارک ہو موٹو، رہی ہمیں بھی وظیفہ بتا دے جو لڑکے والوں پر تو نے پڑھ کر پھونکا تھا، کون سا جادو کر دیا نند پر؟ ریشا ختمی ہو رہی تھی، کچھ ہمیں بھی تو بتا۔ اس کی دوست پار نے اس زور کی چٹکی لی کہ بازو لال ہو گیا، وہ تکلیف سے تقریباً اچھل پڑی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو واقعی گز بھر اچھل جاتی، وہ انچ بھر کھسکی ہی سکی۔ چل مجھے بتا دے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کون سا عمل کیا تھا۔ سائرہ بولی، ہاں بھئی اب تو جیا نہ جائے،
کچھ کیا نہ جائے، ساس بن رہا نہ جائے۔ پارو گانے کے ساتھ ڈانس بھی کرنے لگی، سارا تالی بجانے لگی۔ ساس بن کہ ان کی بن، سائرہ نے پارو کے بازو میں چٹکی بھری۔ پارو اس پر پل پڑی، کمینی کس زور سے نوچا ہے میرا بازو، موٹو جیسا سمجھ لیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، اسے زور کا غصہ آ گیا۔ لو جی، اس کی جان تو جیسی ہے ہی نہیں، جب تک شادی نہ ہوگی اس کی شامت آتی رہی، بچے تک اشارے کر 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 مسکراتے۔ شادی سے ایک دن پہلے ہی بھابی نے پوری گلی میں رنگین جھنڈیاں لگوا دی تھیں، گھر کے دروازے پر ٹیوب لائٹ لگا دی۔ چونکہ شادی 2 دن کی تھی، لائٹنگ کی ضرورت نہ تھی، ویسے تو شادی سے مہینے بھر پہلے سے لوگ دور تک لائٹ لگوا کر دولت و شوکت کا مظاہرہ کرتے تھے، مگر اس کے بھائیوں کے پاس دولت نہ تھی، محنت کی کمائی تھی۔ شادی پر بہت مہمان آئے، محلے بھر کے، پھر عزیز رشتے دار، بھائیوں کے سسرالی، ان کے احباب۔ مردوں کا تو گلی میں بیٹھنے کا انتظام تھا، بچوں نے ایک آفت مچا رکھی تھی، اس قدر شور کہ سر پھٹا جا رہا تھا۔ بھاگی دوڑی چیخیں، ہنسنا رونا، بارات گاؤں سے آئی تھی، بہت مختصر، دولہے کی بہن بہنوئی، ان کے بچے اور دولہے کی ماں۔ بارات بھابی کے میکے سے سج کر آئی، سارے بار بڑی بھابی کے رشتے دار تھے، ساتھ والے گھر سے ٹیلی فون لائن کے لیے لی تھی۔ ڈرائنگ روم میں فون میز پر رکھے چاروں بھائی سر جوڑے بیٹھے تھے، دبئی سے فون کا انتظار تھا۔ سامنے چوکی پر قاضی احمد صاحب چاق و چوبند بیٹھے فون کو تکتے جا رہے تھے۔ جب مقررہ وقت گزر گیا تو بڑے بھائی کا ماتھا پسینے میں بھیگنے لگا، منجلے نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے 2 بار پہلو بدلے، تیسرا اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ چھوٹے کو زیادہ فکر نہ تھی، وہ میز کا طبلہ بجا بجا کر گانے لگا، ویرے میرا گھوڑی چڑھے یا۔ فون کی گھنٹی بجی، بڑے اور منجلے کے ہاتھ ایک ساتھ بڑھے، پھر بڑے نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، وہ اتنے میں ہانپنے لگی۔ او بھائی، اچھا دیکھیں پلیز، آپ 5 منٹ کے بعد فون کر لیں، ہماری ضروری کال آنے والی ہے دبئی سے۔ جی اچھا دلدار صاحب آئیں، آپ کی کال ہے۔ دلدار صاحب وہ پڑوسی تھے جن کا یہ ٹیلی فون سیٹ تھا، وہ لپکتے ہوئے آئے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ اچھا ایسا کرو تنویر کہ تم جنرل ہاسپٹل چلے جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھے، ساری تفصیل وہیں۔ نہ جانے وہ کیا باتیں کرتے رہے، بڑے بھائی سر اونچا کیے دلدار صاحب کو گھور رہے تھے، منجلے کو جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، وہ ہونٹ کچلنے لگا۔ تیسرے نے دلدار صاحب کے کان میں کہا، دلدار صاحب وہ دبئی کی کال۔ دلدار صاحب نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر کہا، باہر سے کال آئے گی تو یہ لائن کٹ جائے گی، فکر نہ کریں۔ کتنا جاہل لوگ ہو تم، شاید دل میں انہوں نے یہی کہا ہوگا۔ باریں ان کی باتیں ختم ہوئیں، سب نے سانس لیا، پھر انتظار کی وہ تکلیف دہ لمحات شروع ہو گئے۔ آخر 10 منٹ کے بعد گھنٹی بجی۔ اب دبئی کی اصلی کال تھی، سب بھائیوں اور قاضی صاحب کے سر ایک دوسرے سے مل گئے، وہ ایک ساتھ ریسیور میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیت قاضی صاحب کی ہوئی، اندر گھر میں باہر گلی میں شور مچایا گیا، نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا ہے، مبارک مبارک۔ نکاح کے بعد دلہا نے بڑے بھائی سے تفصیلی بات کی اور توقع ظاہر کی، اس سے چھٹی کی درخواست پر غور ہو رہا ہے، امید ہے کہ 6 ہفتے بعد چھٹی منظور ہو جائے گی۔ آنن فانن یہ خبر بھی مہمان میں پہنچ گئی، بیچارے موٹو 6 ہفتے دولہے کے بغیر گزارے گی۔ کسی نے کہا، 6 ہفتے بعد تو رخصتی کی کیا جلدی تھی، دولہا آتا تبھی رخصتی ہوتی۔ ارے شنو مت ماری گئی ہے تیری بڑی بھابھی کی ایک رشتے دار خاتون معزز ہوئی، کیا 6 ہفتے سسرال میں رہے گی یہ، اور یہاں کا کام کاج کون کرے گا؟ ہائے بیچاری، سسرال میں ایک ایک دن گن گن کر گزارے گی، فکر سے دبلی ہو جائے گی۔ سب کو اس کی فکر تھی، مگر ذرا بھی فکر مند تھی نہ پریشان، سسرال تو جانا ہی ہوتا ہے، اب دولہا جب بھی آئے اچھا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے وہ سسرال میں اپنی جگہ بنا لے۔ جہیز مختصر تھا، ساس نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا، بڑے بھائی نے بڑی رقم فرنیچر کے نام سے ان کے حوالے کی، منجلے نے ڈنر سیٹ کے لیے معقول رقم عنایت کی، پھر چاروں
بہنوئی کو سلامی انہوں نے دی، تب ساس صاحبہ کا موڈ درست ہوا۔ ہچکیاں کھاتی ہوئی سوزوکی جب گاؤں پہنچی تو شام ہو چلی تھی، اندھیرا پھیل چکا تھا، گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، تھکے ہارے روہانہ نند کی بیٹی کے سوئے ہوئے وجود کو سنبھالے بیٹھی تھی، اس کے گھٹنے جواب دے چکے تھے اور وہ سخت بیزار تھی۔ گلی سنسان تھی، گھر میں بھی کوئی رونق نہ تھی، دو بوڑھیاں بیٹھی گپ شپ کر رہی تھیں۔ وہ ساس صاحبہ کو مبارکباد دینے لگی۔ بڑی آپا نے دلہن تھکی ہوئی ہے کہہ کر ان کے جوش و خروش کو ٹھنڈا کر دیا اور اس کو لے کر کمرے میں پہنچ گئی۔ یہ شہریار کا کمرہ ہے، آج سے یہ تمہارا، تم آرام کرو۔ اس کی کمر تختہ ہو رہی تھی، وہ اجازت لیے بغیر دھڑ سے بستر پر گر گئی، یعنی لیٹی تو نند کو ہنسی آ گئی۔ ان کے دونوں بچے آ گئے تو انہوں نے کہا چلو بیٹا دلہن کو آرام کرنے دو، وہ تھکی ہوئی ہے، اب تم ان سے کل باتیں کرنا۔ یہ تھکی ہوئی کیوں ہے؟ بچے نے معصومیت سے پوچھا۔ سفر کر کر آئی ہیں نا بیٹا تم؟ تو ہم بھی سفر کر کر آئے ہیں، ہم تو نہیں تھکے بیٹا، دلہن تھک جاتی ہے اماں، اتنی موٹی دلہن بھی تھک سکتی ہے؟ بچے نے حیرت سے کہا۔ اس کی ماں نے فوراً بیٹی کو ڈانٹا، یہ کیا بدتمیزی ہے، خبردار جو آئندہ موٹی کہا بدتمیزی کی بات ہے، بڑی ہے تم سے مامی ہے، سنا؟ اس وقت یہ بڑی نند اسے بہت پیاری لگی جو بھابھی کی مورنی تھی، اس کی نند تھی۔ ارے آج تک کسی بھابھی کو تفیق نہ ہوئی کہ بچوں کو اس بدتمیزی پر منع کرتی، کھانا کھا کر ایسی سوئی کہ ہوش نہ رہا، نیند ہمیشہ اس کی کمزوری رہی۔ صبح آنکھ کھلی تو اجنبیت کا احساس شدید تھا، کمرہ بالکل سادہ تھا، کسی طرح بھی عروسی پن نہ تھا، نہ پھول پتے نہ چمک، سادہ سی پھولدار چادر پلنگ پر تھی، ایک کھڑکی صحن میں کھلتی تھی دوسری کھیت کی جانب، کھڑکی کھولتے ہی ہوا کا خوشگوار جھونکا چہرے سے ٹکرایا، باہر کھیت تھے، ہریالی تھی اور چڑیوں کی چہکہار بھی، اس غضب کی ہر سمت شور سا برپا تھا، اسی شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کھڑکی میں سلاخیں بھی تھیں، جالی بھی، دور کوئی کسان ہل بیل لیے ٹک ٹک کرتا جا رہا تھا، بیلوں کے سر پر کوئل بیٹھی تھی، بڑے دلچسپ سین تھا، اسے ہنسی آ گئی، کاش بیل کچھ نزدیک ہوتے اور وہ ان کی تصویر اتارتی، گو کہ کیمرہ اس کے پاس تھا مگر اس میں فلم نہ تھی، خیر یہاں رہ کر ایسے سین پھر بھی دیکھے جا سکتے ہیں، گاؤں دیکھنے کا اس کا یہ پہلا اتفاق تھا، کھیتوں کی ہریالی اور خنکی ہوا، چڑیوں کی چہچہاہٹوں کی چنگھاریں، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، صحن کی کھڑکی سے دھندلا ہوا آنگن نظر آیا، سامنے بڑی آپا کسی کام میں مصروف تھی، حالانکہ ابھی بہت سویر تھا مگر بڑی آپا نے آنگن دھو لیا تھا اور ناشتہ بنا رہی تھی، یہاں صبح بہت جلدی ہوتی ہے، ہر کام سویرے سویرے نپٹا جاتا ہے، وہ اندر آئی اور روہانہ کو جاگتا پایا تو اسے بتانے لگی، یہاں سے قریب ہی وہ قصبہ ہے جہاں میں رہتی ہوں، وہیں کے اسکول میں میرے میاں پڑھاتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں، انہیں وقت سے پہلے جانا پڑتا ہے، اسی لیے مجھے بہت سویرے اٹھنا پڑتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر وہ تفصیل بتانے لگی کہ وہ اپنی اماں کی تنہائی کی وجہ سے یہاں رہتی ہے، ورنہ ان کا گھر تو قصبے میں ہے، بھائی کے جانے کے بعد اماں بیمار ہو گئی تھی اور کمزوری کی وجہ سے خود کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے انہیں آ کر رہنا پڑا، ان کی میاں شام کو سوزوکی لے کر پھر قصبے چلے جاتے، وہ سوزوکی کے کرائے پر چلاتے تھے، اب اماں کی تنہائی کی وجہ سے انہیں مجبوراً رہنا پڑا ہے، میاں کو خاصی زحمت ہے، تو یہی صورت نظر آئی کہ ایک بہو لے آئیں جو ساس کو اور گھر کو سنبھالے، اس اجرت کی وجہ سے تو فون پر نکاح ہوا ہے آپا، آپ لوگ بارات میں بہت کم آدمی لے کر گئے تھے، وہاں سب باتیں کر رہے تھے کہ کوئی رشتہ دار نہیں، بس بڑے بھابھی کے ہی عزیز تھے، کیا گاؤں سے بھی کوئی نہیں گیا؟ بڑی آپا نے بتایا کہ گاؤں میں ان کا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، یہ لوگ شہری کے رہنے والے تھے، ابا جی کی دوستی یہاں کے زمیندار سے تھی، زمیندار نے ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں بلوا لیا، با اصرار یہیں رکنے اور رہنے پر مجبور کیا، زمین بھی
عرضہ عنایت سونپ دی۔ پھر ابا نے گھر بنا لیا تو بس پھر یہیں رہ گئے۔ رشتے دار سب بڑے شہروں میں ہیں۔ بلایا تو سب کو تھا مگر اپنی اپنی مجبوریاں، کوئی بارات میں نہ آ سکا، دو رہنے پر مجبور کیا۔ زمین بھی عرضہ راہیں عنایت سونپ دی۔ پھر ابا نے گھر بنا لیا تو بس پھر یہیں رہ گئے۔ رشتے دار سب بڑے شہروں میں ہیں۔ بلایا تو سب کو تھا مگر اپنی اپنی مجبوریاں، کوئی بارات میں نہ آ سکا، دو چار کے سوا۔ ناشتہ کر کر بڑی آپا کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئی۔ وہ پھر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی منجلی نند آ گئی۔ اس کے بچوں نے آتے ہی ادھم مچایا کہ حد نہیں۔ وہ سونے کی اداکاری کر کر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ بچے باہر چلے گئے۔ پھر چھوٹی نند کا مغالبہ ہوا۔ دونوں ماں کے کمرے میں گھسی، اس کا جہیز دیکھنے لگی۔ پھر اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے اٹھ کر بڑے اتفاق سے ان کا خیر مقدم کیا۔ دونوں محویت سے تکتی رہیں، سر سے پیر تک۔ ان کے چہرے نئی بھاوج نہ منظور کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ بڑی بے دلی سے وہ خالی دیوار گھورتی رہیں، پھر باہر چلی گئیں۔ صحن میں جا کر بڑی آپا کا گھیراؤ شروع ہوا۔ اس کے موٹاپے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ سب سن رہی تھی۔ وہ لوگ چاہتے تو کچن میں یا دوسرے کسی کمرے میں جا کر آرازانہ رائے کا اظہار کر سکتی تھیں تاکہ وہ نہ سنیں، مگر انہیں اس کی پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے جی بھر کر بڑھاس نکالے، پھر اماں کے کمرے میں گھس گئی۔ وہاں شاید اماں سے بحث ہو رہی تھی۔ روحانہ دل گرفتہ اور رنج سی بیٹھی رہی۔ کھڑکی سے آتی کھیتوں کی نم ہوا، ایک عجیب سی مہک، کسانوں کی ٹخ ٹخ، آسمانوں پر اڑتی چیلوں کے جلوس، شیشم کے درخت پر کوئلوں کی بارات، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھیت کی سمت والی کھڑکی بند کر دی۔ پھر گاؤں کی عورتیں آنگن میں جمع ہونے لگیں، جہاں چار پانچ پلنگ پر آپا نے بستر بچھائے دیے تھے، سب انہیں پر برجمان ہو گئی۔ آپا نے کسی سے تواضع کی، پھر آپا اندر آئیں۔ انہوں نے جلدی جلدی اس کا میک اپ کیا، سرخ دوپٹے سے سر ڈھانک کر تھوڑا سا گھونگھٹ نکالا، سرگوشی میں کوئی ہدایت دی جو وہ سن نہ سکی۔ پھر عورتوں کو اندر بلایا، سب بھرمار کر اندر آئیں۔ کسی نے سرسری، کسی نے بغور جائزہ لیا، تھوڑی اونچی کر کے گلے کے زیورات جانچے، تفصیل معلوم کی اور باہر چلی گئیں۔ جو اندر بیٹھی تھی وہ بھی چپ چاپ اسے گھورتی رہی۔ پھر بڑی آپا نے شہریار کے آنے پر دعوت ولیمے کا اعلان کیا، سب کو دعوت دے دی۔ اس کے بعد محفل برخاست ہو گئی اور ہر سمت سناٹا چھا گیا۔ چندا کے بچے بھی پڑوسی میں کھیلنے چلے گئے۔ وہ اٹھ کر باہر آئی، پھر کچن میں چلی آئی۔ بڑی آپا اسے ڈانٹنے لگی، بڑی آپا مجھے کوئی کام بتا دیں، میں اکیلی بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ گئی ہوں، تم ابھی نئی دلہن ہو، رات بھر کی بیاہی، ابھی تمہیں کسی کام کی نہیں، آرام کی ضرورت ہے۔ مگر میں کروں کیا؟ کچھ نہیں، چلو کمرے میں، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ رات کی دلہن کام سے لگا دی گئی ہے۔ چندا تارا گاؤں میں اپنی سکھیوں سہیلیوں سے ملنے گئی ہوئی تھی، پھر آئی تو ان کے بچے بھی آ گئے۔ تینوں کے شوہروں کے آنے پر دسترخوان بچھایا گیا، خوب ہنسی مذاق ہوتا رہا، پھر سب کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی، کاش وہ بھی آ جاتے، اس نے سوچا۔ تینوں نندوں کے شوہر تو موجود ہیں، حالانکہ پرانے ہیں، مگر نئی دلہن کا پتہ نہیں۔ دلہن بیچاری اکیلی کی اکیلی، بچے اس کے ساتھ کمرے میں آ گئے، سارے دوپہر اس کے کان کھاتے رہے، اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہے، شام تک کسی بڑے نے آ کر جھانکا تک نہیں۔ اسے اپنی ناقدری پر رونا آنے لگا۔ نئی دلہن کے ساتھ ایسا کرتا ہے کوئی؟ بڑی آپا آئیں تو اپنی مصروفیت کا ذکر کرنے لگی، پھر پوچھا کہ وہ سوتی بھی تھی کہ نہیں؟ بچوں نے خود ہی بتا دیا کہ ہم تو مامی سے کہانی سنتے رہے۔ انہوں نے سب کو نکال کر کمرہ بند کیا اور اسے سونے کی تاکید کر کر باہر چلی گئیں۔ اب رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ شام کو دونوں چھوٹی بہنیں صحن میں شوہروں کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگیں۔ ان کی باتوں اور ہنسی کی آوازوں سے وہ جاگ گئی۔ کھڑکی کھول کر دیکھا، دونوں نندیں آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ آپا بیچاری اکیلی کچن میں مصروف تھی، اسے افسوس ہو رہا تھا، کاش وہ ان کی کوئی مدد ہی کر سکتی، مگر ذہن سے گزرنا پڑتا جہاں وہ دونوں خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ دل لگی اور نازور و انداز میں مصروف تھیں۔ اول دن دونوں کی رائے اپنے بارے میں سننے کے بعد اسے ان سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ بھائی ہم نے تو دلہن کو دیکھا ہی نہیں، ایک نند گویا ہوئی، کیوں کھانے کے وقت آنکھیں بند کر لی تھی کیا؟ تارا
خاصی تیز سی تھی۔ نہیں مگر وہ گھونگھٹ میں منہ چھپائے بچوں کے جھنڈ میں اس طرح بیٹھی تھی کہ نہیں دیکھ سکے۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے کہ بچوں میں چھپ جائے۔ ماشاء اللہ خاصا اونچا قد کاٹ ہے اور خاصی۔ تارا ہنس کر چپ ہوگئی، جملہ پورا نہ کر سکی۔ کیا ابھی منہ دکھائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، صبح دیکھ لینا، چندا نے منمنا کر کہا۔ کیوں، سو گئی ہے کیا؟ سوئی نہیں، ابھی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ تارا کھلکھلائی۔ رات کا کھانا اماں کے کمرے میں کھایا گیا۔ روحانہ نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیا، اس طرح نندوئیوں سے نہ دیکھ سکے۔ روہیلہ آپا کی بیٹی ہنا اسکول کا کام کر رہی تھی، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا، دونوں نے ساتھ کھا لیا۔ بعد میں ہنا اس کے ساتھ ہی سو گئی۔ صبح سوہنی تھی، بڑی اچھی نیند آئی تھی اسے۔ بڑی آپا نے اسے اور ہنا کو جگایا، نماز کی تاکید کی اور پھر باہر آنے کی ہدایت کی۔ چندا، تارا کے شوہر اپنے گھر جا رہے تھے کیونکہ انہیں اپنے کام پر جانا تھا۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے جبکہ روحانہ ہنا اور بڑی آپا کے ساتھ کمرے میں پہنچی۔ کمرہ مردانہ آواز بلند قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ صبح سویرے یہ رونق اسے اچھی لگی اور دل میں ہوک سی اٹھی کہ کاش شہریار کی آواز بھی ان کی آوازوں میں شامل ہوتی۔ اسے آتا دیکھ کر تینوں کھڑی ہو گئی۔ اس نے سلام کیا، انہوں نے سلامی دی۔ بڑی آپا نے تکلفاً کہا، او ہو کیا جلدی ہے، ولیمے پر دیتی وہ دولہا تو آ جاتا۔ دولہا کے آنے کے بعد کیا شکل تبدیل ہو جاتی۔ تارا نے کہا، میرا مطلب ہے کہ سلامی تو دولہا کی موجودگی میں ہی اچھی لگتی ہے۔ دلہن اچھی لگے نہ لگے، سلامی ضرور اچھی لگے۔ دیا آواز زور دے کر کہا۔ اس نے مگر سن لیا۔ نندوئیاں جانے لگے۔ جاتے جاتے ایک نے پتہ نہیں تارا کا تھا کہ چندا کا، مڑ کر اسے مخاطب کیا، زیادہ فکر نہ کریں بھابھی جان، اگر آپ کی چھوٹی نندیں 4 دن بھی یہیں رہیں گی تو آپ کو وزن کم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ سب باہر چلے گئے۔ باہر سے بھی قہقہوں اور کھنکھناتی ہنسی کی آوازیں آتی رہیں۔ شاید سب اسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ عجیب سی کوفت میں گھر گئی۔ اگر وہ ہوتے تو کسی کی مجال تھی کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، ناگوارگی کا اظہار کیا جائے۔ وہ گم سم بیٹھی تھی جب آپا سب کو رخصت کر آئی۔ اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر بولی، ارے تم نے تو ابھی لباس بھی تبدیل نہیں کیا، اماں اٹھ جائیں تو ان کو سلام کرنے جانا، پھر سب مل کر ناشتہ کریں گے۔ ٹھیک ہے آپا۔ میں دل میں موم لینے کی صلاحیت تھی، ان کے تبسم میں خلوص تھا، کشش تھی، لاکھوں موڈ خراب ہوا، غصہ ہوا، ان کا مسکراتا وجود سب بھلانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آپا نے خود اس کے کپڑے نکالے، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور روز تیار ہونے کا حکم بھی سنایا۔ دیکھو ٹھیک ہے کہ ہمارا بھائی یہاں نہیں ہے، مگر بہرحال تم نئی دلہن ہو، اس گھر کی بہو ہو۔ بے شک ہم گاؤں میں رہتے ہیں مگر مزاج ہمارا شہروں والوں جیسا ہی ہے، خمیر تو وہی ہے نا۔ اسی لیے میری خواہش ہے کہ تم روز بن سور کر کمرے سے نکلو، گاؤں والے بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ بھائی واہ کیسی سونی ووٹی ہے۔ وہ شرما گئی۔ میں سونی تو نہیں ہوں، اتنی موٹی ہوں، پتہ نہیں آپ نے کیا دیکھا۔ میں نے جو دیکھا وہ سب پر ظاہر ہو جائے گا ایک دن۔ سب پر؟ اور کیا میں جانتی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں خود سے ناواقف ہوں؟ یقیناً ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی خود اپنے آپ سے واقف نہیں ہوتا اکثر۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ عجیب بات کرتی ہیں بڑی آپا، اور کس خوبصورتی سے اس کے سوال کو ہضم کر گئی کہ انہوں نے اس میں کیا دیکھا۔ چندا اور تارا کیوں چلی گئی؟ رہ لیتی چند دن، اس نے اپنائیت جتائی۔ وہ تو رہنے ہی آئی تھی، مگر پھر یہ سن کر شہریار 6 ہفتے بعد آ رہے ہیں، چلی گئی تاکہ شہریار کی موجودگی میں رہیں۔ بڑی آپا بہت درد مند اور پرخلوص ہستی تھی، میاں اور بچے بھی نیک سرشت تھے۔ اس نے بڑی آپا سے بہت کچھ سیکھنے کا تہیہ کر لیا۔ 1 مہینہ تو ایسے ہی گزرا جیسے ہوا میں اڑ گیا ہو۔ ایک دن آپا نے کہا، میں چند دن کے لیے جا رہی ہوں سسرال میں، ایک عزیز بیمار ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ گھر کا کام سب کر لو گی؟ اماں کو کھانا وقت پر دے دینا، یہ بھی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ وہ دل میں ڈری مگر ہمت کر کہہ دیا، میں سب کر لوں گی، آپ ضرور جائیں۔ اول تو کوشش کروں گی کل ہی آ جاؤں، لیکن رکنا پڑا تو تم ایسا کرو کہ بلکہ میں خود رحمت بوا سے کہہ جاؤں گی، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر رات کو رہ جائیں گی، ان کا بیٹا یوری میں سو جایا
کرے گا، ڈرنا نہیں۔ آپا بہت حساس اور ذمہ دار تھی۔ رحمت بوا اماں کے کمرے میں، ان کی بیٹی روحانہ کے کمرے میں، بیٹا ریوڑی میں سویا۔ لڑکی بڑی باتونی تھی، آدھی رات تک باتیں کرتی رہی، سوالات، وضاحت، خواہشات۔ اسے شہریار دیکھنے کا ارمان تھا۔ جانے کتنی دیر میں نیند آئی کہ صبح فجر کے وقت آنکھ نہ کھلی، بلکہ ایک بے ہنگم شور نے جگا دیا۔ غور کیا تو یہ اس کی ساس تھی، جو وقت پر ناشتہ نہ ملنے پر ویلا کر رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، یاد آ گیا کہ بڑی آپا موجود نہیں ہے اور ناشتہ اسے بنانا ہے، بلکہ سب ہی کچھ کرنا ہے۔ جلدی سے اٹھ کر ساس کی خدمت میں حاضر ہوئی، جلد سے جلد ناشتہ بنا کر لانے کی یقین دہانی کروائی۔ ناشتہ دیر سے ملنے پر مزاج ناساز تھے، کوتاہی کی معافی مانگ کر پھرتی سے کچن میں گھس گئی، جھٹ پٹ تیار کیا، لا کر پیش کیا۔ جب تک وہ کھاتی پیتی رہی، سامنے بیٹھی رہی، منہ بنا بنا کر کھا رہی تھی۔ انڈا سخت ہے، چائے کڑوی ہے، پراٹھا کچا ہے، خالی برتن اس کے سامنے پٹ گئے۔ یہ اعتراض کھانے کے بعد ہوئے۔ اس نے کہا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے لیے دریافت کیا تو فرمایا، جو جی چاہے پکا لو۔ وہ پریشان ہوگی۔ بھائی صاحب روز سودا لا کر دے جاتے تھے، کبھی قصبے سے اکٹھی سبزی وغیرہ بھی لے آتے تھے، مگر اب گھر میں گوشت تھا، نہ مرغی سبزی تھی، نہ کوئی اور ایسی چیز۔ تعجب ہے کہ آپا اس معاملے میں کیوں غافل ہو گئی۔ بڑی محنت اور چاؤ سے کھانا پکایا اور وقت پر اماں کے سامنے لا کر رکھا، دیکھتے ہی منہ بنا لیا۔ منہ بنانا شاید ان کی عادت تھی۔ یہ کیا پکایا ہے؟ پہلا لقمہ نگلنے کے بعد غصے سے کہا، حلق سے اترتا ہی نہیں ہے اماں، منگو چپائیاں ہیں، مونگ دال کی وہ سبزی، گوشت تو کچھ تھا نہیں تو اتنی محنت کی تھی۔ دال گرم پانی میں بھگو کر، پھر دھو کر سیل پر باریک پیسا، خوب پھینٹا، پکوڑے ملا کر مسالے میں ڈالے، اتنا مزیدار سالن بنا، گوشت کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوا، مگر اماں کو پسند ہی نہیں آیا۔ اماں ذرا شوربہ اچھی طرح سے لے کر کھائیں، پھر مزہ آئے گا۔ مشورہ نہایت صائب تھا اور اماں کو وہ بھی پسند نہیں آیا۔ زیادہ تقریر جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں ہتے سے اکھڑ گئی۔ نہیں، جواب سننے کی عادت نہیں تھی۔ ٹھنڈا پانی لاؤ۔ پانی پی کر کٹورا پلنگ کی پٹی پر دے مارا اور وہ جلدی سے گلاس میں پانی بھر لائی۔ شاید کٹورے کا پانی پسند نہ ہو، پی تو لیا تھا، مگر اب سر پر کیوں سوار ہو؟ جاؤ کوئی کام کرو، کپڑے دھو لو، صحن دھو لو۔ صفائی کر لی تھی، حالانکہ دیکھ چکی تھی اس نے کس جان ماری سے ان کے کمرے کی صفائی کی تھی۔ بکسے میں جو چادریں ہیں انہیں دھوپ میں ڈال دو، برسات کی بو نکل جائے گی۔ اماں کون سا بکسا؟ عقل بھی استعمال کر لیا کرو، بڑا بکسا اسٹور میں ہے، سفید والا۔ نیلے بکسے میں سویٹر وغیرہ ہیں، شہریار کے گرم کپڑے ہیں، یہ سب کل دھوپ میں ڈالنا، ذرا احتیاط سے۔ شہریار کے سویٹر کو ململ میں لپیٹ کر دھوپ میں رکھنا، رنگ خراب ہو گیا تو وہ پھینک دے گا۔ اماں رات کے لیے کیا پکاؤں؟ دال چاول بس، چٹنی بنا لینا، پاپڑ تل لینا۔ عقل ہوتی تو رحمت کے بیٹے سے سودا منگوا لیتی، مجھ سے ہوتا تو میں رحمت سے منگوا لیتی۔ بڑی تلخ مزاج خاتون تھی وہ، اس قسم کی خاتون تھی جو بہو کو ایک منٹ نہ کھڑا دیکھ سکتی تھی، نہ بیٹھا، بس وہ حرکت میں رہے، کچھ نہ کچھ کرتی رہے۔ آپا کو کئی دن لگ گئے۔ اس دوران ان ساس کو سمجھنے کا موقع ملا۔ انہیں دکھانے کو وہ مصروف رہتی، پھر بھی وہ بڑبڑاتی رہتی کہ وہ اتنی سست ہے کہ ذرا سے کام میں گھنٹوں لگا دیتی، حالانکہ وہ سست نہ تھی۔ وہ تو انہیں باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ آرام کرتی ہے، نہ خالی بیٹھی رہتی ہے، دن بھر لگی رہتی ہے۔ تمام اندر رکھے بکسوں کے کپڑے کو نکال کر دھوپ میں ڈالنا، پھر شام کو سب اٹھ کر اسی ترتیب سے بکسے میں بھرنا۔ اندر رکھے بد رنگ برتنوں کو نئے سرے سے دھو کر خشک کر پھر الماری میں بھرنا۔ گھر کے کام علیحدہ، بڑی صفائی کی رسائی ذرا سی گرد برداشت نہ ہوتی۔ گاؤں کی کچی پکی گلیاں، دھول مٹی تو اندر آتی ہی تھی۔ اب یاد آیا، آپا کے ہاتھ میں اس نے اکثر میلا پرانا کپڑا دیکھا تھا، وہ اماں کے کمرے کی صفائی کے لیے تھا۔ اب وہ بھی جب ان کے کمرے میں جاتی، کپڑا لے کر جاتی، ان کے کہے بغیر ہر چیز جھاڑ پونچھ کر رکھتی، بڑی بھی گھورتی رہتی۔ اسے ہنسی آ جاتی کہ اعتراض نہ کر سکنے پر موصوفہ کس قدر آزردہ نظر آتی ہیں۔ یہ دانت کیوں باہر آ رہے ہیں؟ غرا کر بولی۔ اس نے دانت چھپا لیے۔ ہنسی کس بات پر
ہو گھر میں تو کوئی نہیں پاگل ہو کیا؟ آپا کے آنے کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا، وہ بھی گھر کی صفائی، اسٹور کو صاف ستھرا دیکھ کر خوش ہوئی۔ دراصل جس سسرالی عزیز کی بیماری کے سبب وہ گئی تھیں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر تو ٹھہرنا پڑا۔ اس دن انہوں نے اسے سامنے بٹھا کر کہا کہ اب چونکہ وہ اس گھر کے طور طریقے سیکھ چکی ہے، گھر سنبھال سکتی ہے، اماں کی خبر گیری کر سکتی ہے، تو اب انہیں اپنے گھر چلا جانا چاہیے۔ آپا اور میں اکیلی، وہ ڈر گئی۔ دیکھو اسی لیے میں نے تمہاری رخصتی میں جلدی کی تھی، شہریار کا انتظار نہیں کیا۔ میرا گھر ہے، میں کب تک اماں کا گھر سنبھالوں گی؟ نہ جانے اتنے دن میں میرے گھر کا کیا حال ہوا ہو، جا کر اس کی صفائی کرنی ہوگی۔ بچے بھی اب پریشان ہو گئے ہیں، تمہارے بھائی صاحب تو کچھ نہیں کہتے، وہ میری مجبوری کو سمجھتے ہیں۔ اماں نے انہیں اپنے بیٹے کی طرح چاہا ہے، اسی لیے وہ اپنا فرض سمجھ کر اس گھر کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ اب تم آ گئی ہو تو آپا، وہ منمنائی بلکہ گڑ گڑائی، کچھ دن تو اور رہیں یہاں۔ میں کیسے؟ میں بھی شہریار کا انتظار کر رہی تھی، اب اس کا فون آ گیا ہے کہ چھٹی منظور نہیں ہوئی، 2 مہینے انتظار کرنا ہوگا۔ اب 2 ماہ تک میں نہیں رک سکتی، تم بھی کب سے میکے نہیں گئی ہو، میرا خیال ہے کہ چلی جاؤ، سب سے مل لو گی، تمہارے آنے کے بعد پھر میں چلی جاؤں گی۔ شادی کے بعد وہ ایک بار ہی میکے گئی تھی، چھوٹے بھائی آ کر لے گئے تھے۔ یہ سن کر شہریار کا آنا پھر ٹل گیا ہے، میکے کی یادیں چٹکیاں لینے لگی۔ شہریار کی آمد کا کس قدر انتظار تھا، اسے مایوس ہو گئی۔ اب پھر ایک دن گننا پڑے گا۔ وہ بھائی صاحب کے ہمراہ میکے آ گئی۔ بھائی صاحب کام سے آئے تھے، رکے نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر بات چیت کر چلے گئے۔ بڑے بھائی بھابھی کو بتا کہ شہریار ابھی نہیں آ سکے گا، 1 ہفتے بعد آنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ 1 ہفتے سے زیادہ رہتی بھی کیسے؟ آپا کو اپنے گھر جانے کی جلدی جو تھی، بھابھیاں کام میں مصروف تھی، وہ بھتیجے بھانجیوں کے ساتھ لگی رہی، لوڈو کھیلتی رہی۔ شام کو سب بھائی جمع ہوئے، اسے دیکھ کر زیادہ جوش نہ آیا۔ بھابھیوں نے بھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر وہ ایسی باتوں کی پرواہ کب کرتی تھی، مگن رہی۔ رات کے کھانے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ اس کا کمرہ اب بھتیجوں کا بیڈ روم بن گیا تھا۔ اماں والا کمرہ اسٹڈی روم تھا، جہاں میز، کرسی اور کھلونے کی بھرمار تھی۔ وہ کھلونے اٹھا کر الماری میں رکھ رہی تھی تو منجلی بھابھی نے کہا، ایسے ہی رہنے دو، کل پھر یہی حال ہو جائے گا۔ ان کے روکھے لہجے نے اسے حیران کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو بڑی بھابھی نے سادگی سے کہا، برآمدے میں تخت پر سو جانا، میں سلمان کے کمرے میں رہ لوں گی۔ بھابھی، لو سلمان، تمہاری اتنی بے خبر نیند ہے، تم تو اسے کچل دو گی، میں فرش پر سو جاؤں گی۔ وہ خفیف ہو گئی۔ بھابھی شاید بھول گئی ہیں کہ پہلے اسی کمرے میں اس کے ساتھ سلمان، نعمان بلکہ عذرا تک کہانیاں سنتے سنتے سو جاتے تھے۔ وہ خود پٹی پر ہو جاتی اور اب تو وہاں 2 بیڈ تھے۔ بھائی اتنے برس کے بعد تو بیچاروں کو ٹھکانہ ملا ہے، اب وہ کسی کو جگہ دینے پر راضی ہی کب ہوتے ہیں۔ یاد ہے کمال، وہ میاں سے مخاطب ہوئی، پچھلے دنوں ناہید آئی تھی، اسے بھی میرے کمرے میں آنا پڑا، آپ ڈرائنگ روم میں۔ انہوں نے میاں سے گواہی دلوائی۔ بھائی چپ رہے۔ حالانکہ شام کو سلمان، نعمان دونوں نے اسے اپنے کمرے میں رہنے کی پیشکش کی تھی۔ بھابھی یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اندھیرے میں بہت ڈرتی ہے، اکیلے تو کبھی سوئی ہی نہیں، پہلے اماں کے کمرے میں سوتی تھی، ان کے بعد کوئی نہ کوئی بچہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ برآمدے میں سونے کے لیے تو لوہے کا کلیجہ چاہیے۔ رات بھر دیواروں پر چھپکلیاں دوڑتی پھرتی تھیں، تخت کے نیچے بلیاں لڑتی اور روتی تھیں، تخت پر کوئی گدا بھی نہیں تھا۔ سخت لکڑی پر سونے کے لیے ابھی کسی ڈاکٹر نے تاکید نہیں کی تھی، مگر بھابھی اس وقت تک وہیں کھڑی رہی جب تک وہ تخت پر لیٹ نہ گئی۔ کوئی تکیہ بھی نہیں دیا۔ گاؤں تکیے پر سر رکھنے سے گردن میں درد اور اکڑاؤ شروع ہو گیا۔ گاؤں تکیہ ہٹایا تو اب تخت پر سر تھا، سخت بے آرامی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ اس گھر میں اب کیا کوئی گدا، کوئی تکیہ بھی نہیں۔ اماں کی زندگی میں بوا نسیمن بھی آتی تھی تو انہیں فوراً گدا مہیا کیا جاتا تھا، بڑے بکسے میں بستر ہی بستر تھے، کئی مہمان سردی میں بھی آ جاتے تھے، کبھی بستر کم نہیں پڑے۔ آج اماں دیکھیں، ان کی نازوں کی پلی بیٹی کیسے اندھیرے کی سپرد کر دی گئی ہے، نیچے سخت لکڑی کا بستر اور خوف کی چادر۔ شادی سے پہلے تو اس کی اتنی بے قدری نہ تھی، شادی کے بعد کیا لڑکیاں اتنی بیگانی ہو جاتی ہیں؟ خود بھئی بھابھیاں دوڑ کر آئے دن میکے جاتی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے تعاقب میں۔ میکے کی
زیارت کو جاتی تھی، کبھی دو چار ہی کسی نہ کسی بہانے سے ہی چلی جاتی۔ وہ اکیلے تمام کام نپٹایا کرتی تھی۔ چاروں بھائیوں کو ایک ساتھ اس سے کام یاد آ جاتے، سب ایک ساتھ پکارتے۔ وہ پھرکی کی طرح گھوما کرتی تھی اس بھاری جسم کے ساتھ۔ کبھی تو بچے بھی چھوڑ جاتی۔ سلمان، نعمان، عذرا تو اسکول جاتے تھے۔ ان کے صبح سویرے ناشتے، لنچ کا سامان، پھر انہیں تیار کر کر اسکول بھیجنا، چھوٹوں کو وقت پر نہلانا دھلانا، نیپیاں بدلنا، پھر ان کی جنگ و جدال کو امن میں بدلنا، چھوٹوں کو وقت پر نہلانا دھلانا، نیپی بدلنا، پھر فیڈر کے قصے، پھر سلانے کی مشقت، کتنے تھک جاتی تھی۔ اب اسے خیال آ رہا تھا جو عیش آرام سسرال میں ملا میکے میں نہیں تھا۔ بھائی بھاوج کی تابعداری، بچوں کی اطاعت، خدمت، اپنا سمجھ کر، اپنا گھر سمجھ کر اس نے اپنی جان کو ہر طرح کھپایا۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے وجود پر بھی کوئی حق ہے، آرام کا، سکھ کا، سانس لینے کا حق ہے۔ اماں نے ہمیشہ یہی نصیحت کی کہ بیٹا خدمت میں عظمت ہے، بھابھیوں کو اپنی خدمت اور اطاعت سے خوش رکھو گی تو بھائی بھی تمہیں یاد رکھیں گے، ورنہ کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ جب تک وہ رہی ہر قسم کی خدمت کے لیے مستعد رہی۔ خالہ آتی تو دبی زبان سے کہتی، اتنا کام تو 2000 تنخواہ لینے والیاں بھی نہیں کرتی، تم مفت کی لونڈی بنی ہوئی ہو، کسی کو قدر ہی نہیں ہے، بیگانی اور بے فکری ہے، جب جی چاہے اٹھ کر کہیں بھی چل دی، گھر کی فکر نہ بچوں کی، میاں کا خیال نہ تمہارا، کیوں اتنی ذمہ داری لے رکھی ہے تو نے، بے وقوف احمق لڑکی، یہ دنیا خود غرض کی ہے، سب اپنا الو سیدھا کرنا جانتے ہیں، کسی کو تیری پرواہ نہیں ہے۔ اب یاد آ رہا تھا اس نے تو کبھی کسی سے صلہ چاہا ہی نہیں، نہ کسی بھابھی سے کوئی فرمائش ہی کی۔ اماں کے بعد واقعی سب اس سے بیگانہ ہو گئے۔ بھابھیوں نے تو لونڈی ہی سمجھ لیا تھا، وقت اور موقع دیکھے بغیر احکام صادر کر دیتی، چاہے وہ نیند سے بے حال ہو یا تھکن سے نڈھال، ان کے حکم پر اٹھ جاتی۔ کوئی کام خراب ہو جاتا، کوئی برتن ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتا تو بھابھیاں ڈانٹ بھی دیتی، مگر وہ ہر حال میں خوش رہنا جانتی تھی، نہ کبھی کسی بھابھی کی بات کا برا منایا، نہ منہ بنایا، نہ کبھی کام کی زیادتی کا رونا رویا۔ خالہ سے بھابھی کی تعریفیں ہی کرتی، آج اس کی یہ قدر افزائی ہے، کسی کمرے میں اس کے لیے جگہ نہیں، تخت پر کوئی بستر نہیں، تکیہ چادر نہیں، آخر تو وہ مہمان تھی اس گھر میں، دنیا کے بے ثباتی پر اشک بہاتی رہی۔ وہ تو سلمان، نعمان نے آ کر اسے جگایا، جھنجھوڑا، پھپھو چلیں ہمارے کمرے میں آ جائیں۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ غصہ اور غم بچوں سے تو اظہار کر سکتی تھی۔ جلدی اٹھیں پھوپھی، یہاں برآمدے میں اس موٹی چکلی کی روح پھرتی ہے جسے چاچو نے مارا تھا، اور جن بابا ہیں وہ آپ کو پکڑ لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، روز آتے ہیں، ان کے آنے کا وقت ہو رہا ہے پھپھو۔ وہ سریے سے اٹھ بیٹھی، ان دونوں کی حرکت کرنے سے پہلے دوڑی اور گڑپ سے کمرے میں، دونوں بھائی منہ دبا کر ہنستے ہوئے آئے۔ پھپھو آپ نعمان کے پلنگ پر لیٹیں، ہم دونوں ساتھ سو جائیں گے، میں نیچے لیٹ جاتی ہوں۔ کہنے کو تو کہہ دیا تھا، مگر وہی سخت زمین کا مسئلہ، نہیں مکڑیاں دوڑ لگاتی ہیں، کاکروچ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ وہ دھپ سے نعمان کے بستر پر بیٹھی، بھتیجے اس کی ہر کمزوری سے واقف تھے۔ پھپھو کہانی یک زبان ہو کر بولے، اب بھلا ان فرشتوں کی بات ٹالی جا سکتی تھی، یوں بھی اپنا کمرہ بستر دے کر احسان کر چکے تھے، پھر لاڈلے تو تھے۔ صبح بڑی بھابھی نے تیور چڑھا کر کہا، آخر کمرے میں ہی سوئی، منع کرنے کا کوئی اثر تو ہوتا ہی نہیں تم پر، ہمیشہ من مانی کی تم نے۔ وہ حیران ہوگی، ہمیشہ، اس کا کیا مطلب، کب اس نے من مانی کی؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میرے بچے ایک پلنگ پر تکلیف سے سوئے، وہ منہ پھیلائے دال دھو رہی تھی، روحانہ ناشتہ کرنے آئی تھی، کیوں کہ دیر سے آنکھ کھلی تھی، روتے رہنے کی وجہ سے سر میں بھی درد تھا۔ بھابھی میں تو تخت پر سو گئی تھی، سلمان نے زبردستی آ کر جگایا۔ ٹھیک ہے بھائی، ظاہر ہے تم اتنی نازک ابلا پڑی، گود میں اٹھا کر لے گیا ہوگا وہ، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خفگی کی کون سی بات تھی، سونا ہی تھا کمرے میں تو پلنگ پر لیٹنا ضروری تھا کیا؟ ٹوٹ جاتا بیڈ تو نیا کا نیا، تمہارا کیا جاتا، نقصان تو میرا ہوتا۔ چائے جیسے زہر بن گئی تھی، انڈا پتھر نگل ہی نہیں گیا۔ برتن سنک میں رکھ کر دھونے لگی تو بھابھی نے کہا، رہنے دو میں دھو لوں گی۔ سخت چٹخا ہوا کڑوا لہجہ تھا، پہلے بھی وہ برسوں ساتھ رہے ہیں، کبھی ایسا لہجہ انہوں نے نہیں اپنایا۔ منجلی اور سمجلی، یعنی روحی اور صبحی کا بے نیازرانہ
انداز بھی پرسرار سا تھا۔ چھوٹی سلمیٰ بھابھی البتہ مگن تھی، پتہ نہیں وہ باقی بھابھیوں کے رویے سے انجان تھی یا ایکٹنگ کر رہی تھی، اسے کسی پر اعتبار نہ تھا۔ چھوٹی بھیا نے اسے بلائے سے تاکید کی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی بھابھی سے مانگ لینا۔ اس کا دل مضبوط ہو گیا۔ چھوٹی بھابھی اس سے شہریار کی بابت سوال کرتی رہی، کب آئے گا، خط وغیرہ آتا ہے؟ شہریار کے 2 خط آئے تھے۔ بڑے سادہ الفاظ میں اپنی نادید دلہن کو دیکھنے کا شوق ظاہر کیا تھا۔ ظاہر ہے ابھی وہ عشق کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا تھا۔ بھابھی کے سوال ختم ہوئے تو انہوں نے اپنے قصے سنانا شروع کر دیے۔ تمہاری شادی کے بعد بڑی بھابھی نے گھر کے کام بانٹ دیے ہیں، اب باری لگتی ہے آج کھانا پکانے کی، باری میری ہے اور تم میری مدد کرو گی نا؟ وہ خوش ہو گئی، بڑی بھابھی کے کڑوے لہجے کو بھول گئی۔ گھر میں عجیب چکلسیں سی تھی، جیسے سب کے مزاج برہم، ایک دوسرے سے روٹھے۔ جب وہ یہاں تھی تب ایسا نہ تھا۔ تینوں بڑے بھائی روپے کمانے کی مشین بنے ہوئے تھے، صرف چھوٹے بھابھی ہی گھر میں رونق بکھیرے کرتے تھے۔ جب چھوٹی بھابھی اس سے شہریار کی بات کرتی تو اسے بہت اچھا لگتا، شرم بھی آتی۔ چھوٹے بھابھی نے شوہر کو قابو کرنے کے کئی نسخے بتائے، کبھی لبھانے کے انداز سمجھائے۔ وہ شہریار سے قطعی واقف نہ تھی، شاید فون پر بات ہوئی ہو تو اسے سمجھنے میں کچھ مدد ملتی، مگر گاؤں میں فون نہ تھا، کس دور کے گھر میں تھا شہریار ان لوگوں کو فون پر پیغام دے دیتا؟ وہ ابھی تک شہریار کی عادات، اس کی پسند سے واقف نہ ہو سکی تھی، البتہ اس کی تصویریں دیکھتی تھی۔ اسے شاید فوٹو کھنچوانے کا شوق تھا، بے شمار تصویریں، ہر پوز میں وہ اسے اچھا لگا، کسی فلمی ہیرو جیسا، شاندار وجہی، ہنس مکھ سنا تھا، مگر اس کے آنے میں دیر ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شادی کے وقت 6 ہفتہ کہا گیا تھا، پھر 2 مہینے آگے بڑھائے، اب پھر جوں شہریار کی آمد میں دیر ہو رہی تھی اس کی بے تابی بڑھ رہی تھی۔ اوپر سے چھوٹی بھابھی کے سوالات، شہریار تمہیں پسند ہے، اچھا لگتا ہے، یاد آتا ہے کچھ؟ سوچا تو ہوگا تم نے، کس طرح استقبال کرو گی اس کا، کیسے زندگی گزارو گی اس کے ساتھ؟ لڑکیاں تو بڑے خواب دیکھا کرتی ہیں، وہ جھیم کر کہتی، پتہ نہیں۔ اور اگر اس نے کہا میں تو ایک دبلی پتلی لڑکی کا ساتھ چاہتا ہوں، تب آخر اس نے بھی اپنی زندگی کے ساتھی کے بارے میں خواب دیکھے ہوں گے، اپنی پسند کا معیار کسی دبلی پتلی لڑکی کو بنایا ہوگا، تم اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو پھر کیا کرو گی؟ یہ بات اس نے کئی بار سوچی تھی۔ ہاں، ہر انسان کا اپنا معیار، اپنی پسند ہوتی ہے، اگر وہ اسے ناپسند کر بیٹھا، فیصلے کا حق اور اختیار تو مرد کے پاس ہوتا ہے، مگر میرے پاس ایک دلیل تو ہے، میں خود سے نہیں آئی، تمہاری ماں بہن بڑے شوق سے لائی ہیں، جیسے بھی ہوں سامنے ہوں، اگر تمہیں سوکھی سڑی لڑکی چاہیے تو پھر حاضر ہوں، جہاں سے چاہیے چھیل کر کاٹ کر گوشت اتار کر اپنی پسند حاصل کر لو، ورنہ میرے بھائیوں کو اللہ صحت زندگی دے، بھوکی نہیں رہوں گی، 2 روٹیاں ان پر بھاری نہیں ہوں گی، ٹھاٹھ سے راج کروں گی، تم سے بھیک نہیں مانگوں گی، پیار کی بھیک نہ پیٹ کی، بھکاری بننا میری خودداری کے لیے زہر ہے، مر جاؤں گی، انا نہیں بیچوں گی۔ اس دن روحی بھابھی کو جانے کیا خیال آیا، پوچھنے لگ گئی، اے روحانہ، بھلا کتنے دن کو آئی ہو؟ لہجہ انہوں نے سرزی سا بنا لیا، مگر سوال زور سے چبھا۔ وہ احمد کو گود میں لیے عذرا اور سلمان کے ساتھ کھیل رہی تھی، چہرے پڑھنے میں ہمیشہ کوری رہی، یوں بھی روحی بھابھی اپنی قمیض میں بٹن ٹانک رہی تھی، نظریں جھکائے بیٹھی تھی، مصنوعی سا انداز تھا ان کا، بس یہی 10 دن۔ جب بھی بھائی صاحب کا ادھر پھیرا لگے گا، جواب تو دینا تھا، ظاہر ہے میاں دبئی میں ہیں، کسی کو کیا پرواہ، جب نندوئی چاہیں گے آ جائیں گے۔ یہ صبحی نے کہا، ہاں، برادری کا کام بیچارے ماموں کے ذمے ہے۔ بڑی بھابھی ہنسی، اور اگر ان کا جی نہ چاہا ادھر آنے کا یا کام نہ ملا تو سب کے چہرے سوالیہ نشان بن گئے، آنکھوں میں پریشانی کے سائے ابھر آئے، اچانک سب کا انداز اجنبی سا ہو گیا۔ روحی نے قمیض مشین پر پٹک دی، صوبی خواہ مخواہ بچے کو گھورنے لگی، بڑی بھابھی نے گردن موڑ دی اور عذرا کو اندر جانے کا پڑھنے کا حکم صادر فرمانے لگی۔ وہ چور سی بن گئی، چھوٹی بھابھی زبان کی کھری بولی، ہم بھی تو میکے جاتے ہیں، اگر کوئی لینے نہ آیا تو اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہ کوئی ہمیں بلانے نہیں چاہتا، یہ
بسانا نہیں ہے۔ ہم تو راستوں سے واقف ہیں، کوئی آئے نہ آئے ہم اکیلے آ سکتے ہیں۔ روحانہ تم اپنے سسرال کا راستہ جانتی ہو، جا سکتی ہو اکیلی۔ وہ گنگ سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کو اس کے جانے نہ جانے کی فکر کیوں ہے؟ بڑی بھابھی نے سر اٹھا کر کہا، کوئی مشکل راستہ تو نہیں ہے، میں کبھی گئی نہیں مگر جا سکتی ہوں۔ پیدل تو نہیں جانا، جانا تو سواری پر ہے، ٹرین بھی جاتی ہے، بس بھی۔ میں نے تو اسٹیشن کو دیکھا ہی نہیں، بس اسٹاپ پر بھی نہیں دیکھا۔ بھائی صاحب کے ساتھ ہی آتی ہوں، 2 دفعہ ہی تو آئی ہوں۔ اس کا گلا رند گیا، صرف 2 دفعہ، اور بھابھیاں پریشان ہیں جیسے وہ زندگی بھر کے لیے آ گئی ہو۔ ہم کون سا انجان راستے پر بھیج رہے ہیں، ٹرین میں سوار کر دیں گے، انہیں اطلاع دے دیں گے، آ کر اتار لیں گے ماموں، یا تم خود ٹانگیں لے کر چلی جانا۔ پتہ تو معلوم ہے گھر کا، میرے پاس لکھا ہوا ہے، دے دوں گی۔ یہ تو ہم اس کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں، باقی کا ہم نیکسٹ پارٹ میں کمپلیٹ کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔